أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لا تقنطوا مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اللہ کے مطیع فرما بردار ہو جاؤ اس بات سے پہلے کہ عذاب تمہارے پاس آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، اور اتباع کرو احسنہ بہتر انداز میں اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتاری گئی، اس سے پہلے کہ اچانک بغتتاً تمہاری اچانک عذاب تمہیں پہنچ جائے اور تم شعور نہ حاصل کر سکو اور تمہیں اس کا پتہ ہی نہ چلے کہ عذاب کے آنے کے بعد کوئی نفس کہے اے افسوس اس چیز پر جو میں نے اللہ کے حق میں کمی کی، میں تو مزاق کرنے والا تھا، یا وہ یہ کہتا پھرے کاش کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیں میں دوبارہ دنیا میں جا کر متقی لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یا تو کہے گا جب تو عذاب کو دیکھے گا لو ان لی کرتن، کاش کہ مجھے دوبارہ کرنے کا موقع مل جائے، کرتن کمائی دوسری بار مجھے زندگی کا موقع مل جائے تو میں احسان کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ بھلا آپ کہہ دیجئے ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ میری نشانیاں آپ کے پاس آئیں
اور تو نے اس کو جھٹلایا، تکبر کیا، اور تو دنیا میں کفر کرنے والوں میں سے ہے۔ اور اے نبی جی، آپ قیامت کے دن جن لوگوں نے اللہ کی بات کو جھٹلایا ان کے چہروں کو دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں، مسودۃ، بالکل سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم، کیا جہنم کے اندر تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو نجات دے دیں گے بمفازتہم، ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے۔ لا یمسہم السوء، برائی ان کے قریب نہ آ پائے گی، برائی ان کو نہ چھوئے گی، ولا هم یحزنون، اور وہ کسی غم کے اندر بھی نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، وهو علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر وکیل ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی چابیاں ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، انکار کرتے ہیں، یہ لوگ بڑے خسارے والے ہیں۔ ہم الخاسرون، یہ لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ یہ آیات مبارکہ، فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کی ہے ماضی میں، کسی زمانے کے اندر گناہ میں پڑے ہوئے تھے، اسراف سے مراد یہاں پر گناہ کبیرہ ہے، جن سے زنا ہوا، شراب نوشی کی، اللہ کی نافرمانی کے اندر پڑے ایک وقت میں، زندگی کے اندر وہ سب چیزیں ان کی یعنی بک کے اندر موجود ہیں۔ اب وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا معاملہ کیا جائے گا، جو میں نے زنا کیا، شراب پی، توبہ تو میں نے کر لی لیکن اس کا کیا ہوگا؟ تو میں کہ میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اگر انابت کے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور تنبیہ کے آنسو نکل گئے ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا ہے اور اللہ کے ساتھ دوبارہ نہ کرنے کا عزم کر لیا ہے، اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ صحابی رسول کی حضور منزل موت میں گئے، میں کہ کس حالت میں ہو یا رسول اللہ؟ اللہ کی رحمت کی امید کر رہا ہوں، اللہ میرے حال پہ رحم کر دیں گے۔ اور میں کہ جو آدمی اللہ پہ رحم کی امید کرتا ہے، اللہ پاک اس کی امید کو کبھی نہیں توڑتا۔ میرے عزیز دوستوں، گناہوں کی انبار تو مجھے بھی لگے ہوں، اپنا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن نا امید ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ امید اس درجے کی بڑھ جائے کہ دوبارہ پھر گناہ پہ آ جائے۔ اللہ کا ڈر بھی، اللہ کی قہاری بھی دل کے اندر۔ کہ ایک صاحب سے شراب پیا کرتے تو کہتے تھے کہ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے، رحم کرنے والے ہیں۔ ان کی بیوی نے جا کے کسی بزرگوں کو بتایا کہ شراب پی کے یہ کہتا ہے کہ اللہ بخشنے والا۔ میں کہ آج کان میں اتنا کہہ دینا کہ اللہ کا غار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ شراب پینے لگے، تو شراب پینے کے بعد جب یہ جملہ کہا کہ اللہ تو بڑے غفور الرحیم ہے، تو بیوی نے کان میں کہہ دیا کہ اللہ جبار بھی ہے۔ کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اور چیختے چلاتے کھڑے ہو گئے کہ مجھے اللہ کی جبار ہونے کا پتہ ہی نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہمیں اللہ کی امیدیں تو ہیں، آج ہم امید پہ چل رہے ہیں اور یہ اللہ معاف کر ہی دے گا، ضرور اللہ معاف کرے گا، ضرور اللہ معاف کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ مسجد نبوی میں آیا دیکھا کہ ایک آدمی لوگوں کو جہنم کی باتیں سنا رہا ہے اور لوگوں کو جہنم کا تذکرہ اور جہنم کے وادیاں یہ سب چیزیں بتا رہا ہے۔ میں کہ چپ ہو جاؤ، کیوں لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو؟ کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس کرتے ہو؟ رحمت کی باتیں کرو، ضرور اللہ کے عذاب سے ڈرائیں لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کریں۔ اللہ کی رحمت کا دامن بھی ہونا چاہیے، لیکن میرے عزیز دوستو، رحمت کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ پہ دوبارہ آ جائیں، اللہ کی نافرمانی آسانی سے کر لیں۔ فرمایا کہ ایمان والا جب گناہ کرتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ ایک پہاڑ سر پہ کھڑا ہے، اگر یہ گناہ کر دیا سر پہ گر جائے گا، میں زمین میں دھس جاؤں گا۔ اور فرمایا کہ فاسق فاجر جب گناہ کرتا ہے تو وہ ایسا دیکھتا ہے کہ مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ سے اس کو اڑا دیا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کا وبال، اس کا انجام برا بھی ہوگا یا نہیں۔ یہ آیات مبارکہ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضور کے سکے چچا کے قاتل
حضور نے جب اسلام کی دعوت بھیجی تو دعوت بھیجنے کے بعد کہنے لگے جی میں مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن میری کوئی شرطیں ہیں. ابھی آپ کی کیا شرط ہے کہ مجھے اگر کوئی پکا پتہ چل جائے کہ میں بعد میں معاف کر دیا جاؤں گا پھر تو میں مسلمان ہوتا ہوں، ورنہ ویسے ہی عذاب میں جلنا ہے، جہنم کے اندر جانا ہی ہے، ویسے تو جا ہی دے. فرمایا کہ نہیں، جو توبہ کر لے، نیک اعمال کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کریں گے. تاکہ حضرت اللہ نے توبہ کا کہا ہے کہ جو توبہ کرے، میں نے تو توبہ کی نہیں ہے، توبہ سے پہلے موت آ گئی. پھر ایک اور آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ تسلی دو جو یہ کرے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. تسلی پر جواب نہیں آیا. پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی، اے میرے بندو جنہوں نے اسراف کیا لا تقنطو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اور اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کر دی. اسرائیل کے پاس گیا، پوچھا کہ میاں میں نے 99 قتل کیے، ساری تو بخشش ہے؟ اگر تیری بخشش، تو 99 بندے مارتا تو کہنا بخشش ہو جائے گی، تیری بخشش کبھی بھی نہیں ہونی. اچھا جی، تلوار لے کے ان کا بھی سر قلم کر دیا. پھر کسی ایک عالم کے پاس گئے، پوچھا کہ حضرت میں نے پہلے 99 کیے، بعد میں ایک راہب کو بھی مارا، اب آپ بتائیں کہ اللہ کے یہاں معافی ہے؟ میں کہ کیوں اللہ کے یہاں کیوں معافی نہیں؟ اللہ کی رحمت کا دعوت تو اللہ بستی میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنی پرانی بستی کو چھوڑ دو، وہ خدا کے نافرمانوں والی ہے، اس بستی میں جا کے کچھ عبادت کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ ضرور تمہیں معاف کر دے. راستے میں جا رہے موت آ گئی. میں کہ جب نیچے گرے تو گرنے کے وقت اپنے سینے کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ آگے چل رہے، جسے رینگنا کہتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ رینگ رہے تھے. رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. انہوں نے آپس میں لڑائی شروع کی. وہ کہیں کہ ہمارا بندہ ہے کیونکہ توبہ کے لیے جا رہا ہے، وہ کہیں کہ 100 قتل کیتے ہیں. چلو جی اللہ کے پاس فیصلہ لے کے گئے، اللہ کی بارگاہ میں لے کر گئے. فرمایا کہ زمین ناپ لو، اگر توبہ والی راستے کی طرف جا رہا ہے وہ کم ہے تو جنت والا، اور جس طرف سے آ رہا ہے اگر وہ کم ہے تو جہنم والا. زمین میں ناپنے کے لیے آئے تو اللہ پاک نے زمین کو حکم کیا، اے زمین تو سکڑ جا، اس راستے کی طرف جا کے توبہ میں جا. ذرا حساب لگائیں، 100 کا قاتل، 100 خون بہانے والا جب خدا کے راستے میں توبہ کے لیے نکل رہا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے. اس کے لیے دل کی انابت بڑی ضروری ہے، مدن کے ساتھ کرے، دل کے ساتھ، زبانی توبہ نہ ہو بلکہ دل والی توبہ ہو. اللہ پاک کا عزم ہے کہ آج کے بعد کبھی نہیں ہوگا، میں نے آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں، اب آپ کے نیک بندوں میں رہ کر زندگی گزار. میں جو نیچے ہے دیکھا، زمین کو ناپا تو جس طرف جا رہا تھا تھوڑی سی جائے، اللہ پاک نے رحمت کے دروازوں میں داخل کر. اس لیے میرے عزیز دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سے کبھی مایوس نہیں کرتے. حضرت واشی مسلمان ہو گئے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، ساری زندگی دماغ میں وہ ہمیشہ پریشانی رہتی. حضور بھی کہا کرتے تھے وحشی سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کے چاچا کی یاد آ جاتی ہے. پیڑ پیچھے بیٹھا کرتے تھے. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں پتہ چلا کہ مسلمہ ابن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہاں نکل گئے اور دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں تو حضور کے چچا کے قتل کا بدلہ اتر جائے. حضور کے دشمن کو قتل کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور کہا کرتے تھے یا رسول اللہ میں نے آپ کے چچا کا بدلہ دنیا میں پورا کر دیا، آپ اللہ کے سامنے سفارش کر دیجیے، آپ ستاری والا معاملہ کر دیجیے. میں کہ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دے، لیکن مغفرت اس کو کہتے ہیں کہ ندامت والی توبہ اللہ کے سامنے کریں. اور آگے وہ لفظوں میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کے حوالے اپنے آپ کو کر دو. اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. عذاب سے پہلے پہلے کرو، کہ جب تک عذاب نہ آ جائے اس سے پہلے پہلے توبہ کرو. عذاب کے آنے کے بعد کی توبہ قبول نہیں ہے، عذاب سے پہلے کی توبہ قبول ہے. آگے فرمایا کہ اس قرآن جو اللہ نے تم پر اتارا ہے، بہترین انداز کے اندر اس شریعت کے پابند ہو جاؤ، بہترین انداز کے اندر اپنے جسم کی حرکات، نقل و حرکات، اپنے لین دین معاملات
سارے کے سارے قرآن کے تابع کر دو، اس لیے کہ عذاب اچانک آئے گا. جب اچانک عذاب آتا ہے تو پھر موقع نہیں دیا جاتا. پہلے موقع بڑے ملا کرتے ہیں، پکڑ خدا کی ایک وقت ہے. جب پکڑ آتی ہے پھر اس پکڑ کے وقت یہ نہ ہو کہ تم اس پکڑ کے وقت کہو اے کاش کے موقع مل جائے. نفس یا حسرتا، جو میں نے کمیاں کی، نمازیں چھوڑی، روزے نہیں رکھے، جو باقی کمیاں کی ہیں، اللہ ایک بار دوبارہ بھیج دے، بڑی جا کے نمازیں پڑھیں، بڑی جا کی باتیں کریں گے. لیکن میرے عزیز دوستو، دوبارہ آنے کا موقع کوئی نہیں ہے. یہی آخری اور پہلا ہی ہے. جو مل گیا یہی غنیمت ہے. اس لیے اسی موقع کے اندر رہ کر ہم نے اپنے لیے جنت والا گھر بنا کے جانا ہے. اور وہ جنت والا گھر مشکل کوئی نہیں ہے. میں نے اس دن واقعہ بھی آپ کو سنایا، میں کہ تجھ سے بہتر باندیاں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں جن کی قیمت بھی کوئی نہیں. رات کو 2 رکعت تہجد پڑھ لینا وہ ان کی قیمت ہے. ایسی جنت جس کی مٹی زعفران کی، جس میں ہیرے جواہرات یاقوت بھی ہیں، جس کے پیالے لولو کے ہیں، موتیوں کے ہیں، وہ سب چیزیں، وہ سب جنتیں بنا کرتی ہیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگنے سے. وہاں لین دین کچھ نہیں ہے کہ کچھ دے کے خرید لیں گے. یہاں پیسے دے کے گاڑی لے سکتے، پیسے دے کے اپنا مکان بنا سکتے، پیسے دے کے فلاں چیز بنا سکتے ہیں، لیکن پیسے دے کے جنت نہیں بنا سکتے. ہاں ایک مقام ہے کہ پیسے دے کے جنت بنا سکتے ہو. جیسے مالک بن دینار کا واقعہ سنا کہ اگر تم یہ جو جتنا مکان بنا رہے ہو اگر مجھے دے دو تو میں تمہیں اس سے بڑھیا مکان جو ہے وہ جنت میں بنوا دیتا ہوں. اچھا جی مجھے سوچنے کا موقع دے. تو وہ جو ہے وہ ڈھیرا پورا پیسوں کا لے کے حضرت کے حوالے کر دیا، یہ تحریر لکھ دیں کہ آپ مجھے اس کے بدلے میں جنت میں مکان دلوا رہے ہیں. پہ کشف تھا، لکھ دیا پرچہ، لو یہ پرچہ لے لو. مالک بن دینار گواہی دیتا ہے کہ تمہیں اس پیسے کے بدلے میں جنت کا مکان ملے گا. چند دنوں کے بعد اس نوجوان کی موت ہو گئی، دنیا سے چلا گیا. گورکن سے کہا یہ میرا یہ رکا جو ہے میری قبر کے اندر رکھ دینا، جو مالک بن دینار نے میرے لیے اللہ کی سفارش میں لکھا ہے. فجر کی نماز پڑھی، دیکھا کہ وہی رکا محراب کے اندر پڑا ہوا ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ، اور اس میں پیچھے لکھا ہوا ہے اے مالک جس سے تو نے وعدہ کیا تھا ہم نے تیرا وعدہ پورا کر دیا، ہم نے اسے وہ جنت کا مکان دے دیا، اس سے 10 گنا بڑا مکان دے دیا، ہم نے تیرے وعدے کی لاج رکھی. کہہ دیکھا کہ وہ نوجوان کے رونے کی آوازیں آ رہی. پوچھا کس نے دفنایا؟ کہا جی میں نے دفنایا. اس نے کیا کہا تھا؟ یہ وصیت کی تھی، ایک روکا مجھے دیا تھا کہ میری قبر میں رکھ دینا، میں نے رکھ دیا تھا. روکا نکال کر دکھایا یہ وہی روکا تھا. کہا جی بالکل یہی روکا تھا. لوگوں کی چیخیں نکل گئی حضرت اس سے ڈبل گنا پیسے لے لیں، ہمارے لیے بھی مکان جنت میں لکھوا دیں. فرمایا کہ وقت دور چلا گیا، جس کے لیے نصیب تھا، جس نے جلدی کر لی اس کو مقام مل. تو میرے عزیز دوستوں وقت میرے آپ کے پاس یہی ہے، وقت دوبارہ کوئی نہیں آتا. وقت یہی ہے، اسی کے اندر ہم نے سارا کچھ اگلے والا بنانا ہے. اچھائی والی جگہ بنا لیں، برائی والی جگہ بنا لیں، یہ میرے آپ کے اختیار کے اندر ہے. آج زبان کے بول، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، ہر ایک ایک چیز میرے آپ کے لیے درجات اللہ کی بارگاہ میں بنانے والی ہے. آج ہم نے حدیث پڑھی، فرمایا کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ کوئی اس کے لیے دعا کر دے. سب سے زیادہ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ہائے کاش میرا کوئی اپنا آ کر میرے لیے دعا کر دے، اللہ میرے مرنے والے کی مغفرت کر دے، کوئی ایک رکوع پڑھ کے بخش دے، کوئی تھوڑا سا ایثار و ثواب کر دے. وہ صرف اس چیز کے بھوکے ہوتے ہیں کہ آج آفس کے لیے نکلے گا، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے، شاید وہ ایک رکوع پڑھ کے یا میرے لیے دعا کر دے. وہ دعا سے اتنے خوش ہوتے ہیں، فرمایا کہ مرے ہوئے لوگ جب ان کے لیے کوئی اصال و ثواب دیا جاتا ہے تو وہ چراغاں کرتے ہیں کہ آج ہمارے فلاں رشتے دار نے، میرے فلاں پوتے نے، میری فلاں بیٹی نے، میرے فلاں بیٹے نے ہمارے لیے آج اصال و ثواب کیا ہے، آج تو سارا دن بادشاہ بن کے گزرے. میں تو مرنے والوں کا اصال و ثواب کیا. اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہارے لیے اصال و ثواب کا ذریعہ بن جائے ان کے لیے کرو
تمہارے مرنے کے بعد اللہ ایسے لوگ پیدا کریں گے جو تمہارے لیے بھی سر و ثواب کریں گے۔ میں کثرت سے قبرستان جایا کروں، ماں والوں سے باتیں کیا کرو، ہاں ان کے لیے سر و ثواب کیا کرو۔ کسی بھی قبرستان کے قریب سے گزرو، 3 بار سورت اخلاص پڑھو جو پورے قرآن کا ثواب ہے، 3 بار پڑھو، سلام کر کے السلام علیکم یا اہل القبور یہ پڑھ کے ان کے لیے سر و ثواب کر دو۔ اللہ جتنے یہاں پر ہیں میں نے سب کے لیے سر و ثواب کر دی۔ میں کتنے خوش ہوتے ہیں، اتنی دعائیں دیتے ہیں، اللہ تیرا بھلا کر دے، آج تو نے ہمارے لیے دن راحت کو گزار دیا۔ اس لیے کہ آج ہم موجود ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، جو جانے والے ہیں میرے عزیز دوستوں کر نہیں سکتے، ہم کر سکتے ہیں لیکن کر نہیں رہے۔ وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، ہم کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ آج بڑا کچھ اللہ نے ہاتھ میں دیا ہے، بڑا کچھ ہاتھ میں ہے، آج بہت کچھ اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں دھیرے دھیرے یہ زندگی کی روانگی جا رہی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ یہ گاڑی جو ہے زندگی کی چل رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلا 35 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے۔ کل تو ماں باپ کی انگلی پکڑ کے چلا کرتے تھے، محلے میں بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے دوست ہوا کرتے تھے، بیٹوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی وہ یادیں آئی دماغوں میں آتی ہیں۔ زندگی تیز رفتاری میں لے کر چلی گئی، 35 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، چہل سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو ازحال برما میں سن۔ اور میں کہ 40 سال تیری عمر کے گزر گئے، ابھی تک بچوں والی کیفیت گئی نہیں، وہ لاپرواہی والی زندگی جائی نہیں، ابھی تک اسی میں پھر رہے کہ لوگ بچے ہی ہیں، ابھی تک بچے ہی ہیں۔ ارے میاں تم بچے نہیں ہو، اب تو تم بڑے ہو چکے ہو، اب تو بال بھی سفید ہو گئے، اب تو بڑھاپے نے آ کر آواز دے دی، اب تو کچھ کر لو اپنے لیے، اب تو کچھ کر لو۔ اس لیے کہ وہ گاڑی بڑی تیز رفتاری میں جا رہی ہے اور وہ اپنے وقت کی طرف رواں دواں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں ہم اس وقت سے پہلے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے ایسا ضرور کچھ کر کے جائیں کہ کل کو جب ان کے پاس جائیں تو سرخ روئی بن کر جائیں، وہ ہمیں دیکھ کر کہیں اللہ تمہارا بھلا کرے، تم ہمیں دیکھ کے بڑا کچھ کیا کرتے تھے، ہمارے لیے بڑا ہی سارے ثواب کرتے تھے، ہمارے لیے دعائیں کراتے تھے، ہمارے لیے تم یہ بھی کیا کرتے تھے، تمہیں پتا ہے کہ ہم تمہاری وجہ سے کتنا خوش ہوا کرتے تھے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ہے۔ میرے عزیز دوستو روزی اللہ کی طرف سے، حالات اللہ کی طرف سے، اچھے یا برے سارے کے سارے وہاں سے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے حالات میں رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ کی محبت میں جئیں اور اللہ کی محبت میں رہ کر اپنے سارے کے سارے معاملات کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے اور مجھے آپ کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔